سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنت الحق وحقیقت الحق وروح الحق امیر المؤمنین نقطۃ دائرۃ التوحید مبید الشرک عاظم الاحزاب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت النبي الرحمة الكريم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتخم على الله بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد وقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی القرآن الحمید المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد آج کی شب، آج کا وقت اشراق نور خدا آپ سب کو مبارک ہو۔ خداوند عالم انسان کی اس خطہ ارضی پر آنے والی مصیبتوں میں اور جہاں مشیت الہی کار فرما ہو کہ انسان کو آسمانی فیصلوں کی کوئی خبر نہ ہو رہی ہو، اس بے بسی کے عالم میں انسان کے پاس کوئی ایک ایسا وسیلہ ہونا از حد ضروری ہے جس سے خدا ثابت ہو۔ اور اس وقت اس تکلیف کے دور میں، اس پریشانی کے حالات میں، جو صرف شیعہ سنی یا مسلمانوں پہ نہیں بلکہ اس وقت قرۂ ارضی ایک ایسی اندیکھی مصیبت میں مبتلا ہے جس نے انسان کی پوری آئلی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، ہر طرح کی انسان کی نجی اور اسرافی زندگی کو بے حال اور بد دل کر دیا ہے۔ اس عالم میں اس شب برات کا آنا انسان کے لیے ایک ایسا آسرا ہے کہ یہی وہ رات ہے جس میں آنے والے کا صدقہ قرۂ ارضی کی حفاظت کی شکل میں مانگا جا سکتا ہے۔ آج انفرادی دعاؤں کی رات نہیں ہے، آج انفرادی حاجتوں کی رات نہیں ہے، بلکہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان پر اللہ نے پھر ایک دفعہ رحمت کی اور اس کی تمام غلطیوں، گستاخیوں اور ظلم و جور کو نظر انداز کرتے ہوئے انسان پر نیمہ شبان نازل کیا تاکہ انسان آج فائدہ اٹھا سکے اور خدا کو راضی کر سکے۔ کیسے راضی کرے؟ بلا شبہ آپ اعمال نیمہ شعبان ادا کیجئے، سجود کیجئے، دعائیں کیجئے، رکوع کیجئے، قیام کیجئے، نظر نیاز کیجئے، خوشیاں بانٹیے، لیکن تلاوت کلام پاک کیجئے۔ لیکن آج سب سے بڑی آج رات کی عبادت صرف فقط یہ ہے
کہ ساری رات ہاتھ اٹھا کر اس قرۂ ارضی کی سلامتی مانگیے کہ اس پر بسنے والا انسان بچ جائے، کیونکہ انسان کا بچنا از حد ضروری ہے، کیونکہ اس وقت توبہ کے جتنے دروازے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ کعبہ بند ہے، مدینہ بند ہے، نجف بند ہے، کربلا بند ہے، مشہد بند ہے، ہر دروازہ نجات اس وقت انسان پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ انسان کے اوپر سخت ناراضگی ہے، لیکن اس تمام ناراضگی خدا کے باوجود ایک ایسی شب کا آ جانا جس میں اس کی حجت کا آنا ہو، یعنی ظہور نور خدا۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، اس نور خدا کے آنے کے وسیلے سے مانگ لیجئے آج انسان کے لیے ہر وہ شے جو خدا چاہتا ہے۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ میری زمین پر غدیری انسان زندہ رہے، میری زمین پر غدیری دل جو ہے وہ مجھے پکارے، میری زمین پر وہ علم اور وہ لسان اور وہ نطق اور وہ سماعت ہو جو غدیری ہو۔ یعنی یہ رات ہمیں جہاں ہماری حاجتوں کے پورے کرنے کے اور ہمارے کسب اور ہمارے نصیب کو طے کرتی ہے، وہیں پر یہ رات ہمیں غدیری بننے کا بھی موقع دیتی ہے۔ ماشاءاللہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نیمہ شعبان میں آمد صاحب العصر کا جشن تو منائیں اور پہلے امام کی غدیر کو بھول جائیں؟ کیونکہ صادق آل محمد نے فرمایا تھا اس امت کا کیا کیا جائے جنہیں پہلا سمجھ میں نہیں آیا، انہیں 12واں کیسے سمجھ میں آیا۔ اسی لیے حب علی مشروط ہے معرفت صاحب الزمان کے لیے۔ اگر یہ معرفت نہیں ہوگی تو کیسے ہوگی؟ صاحب العصر والزمان انسان کے لیے واحد امان ہے اس وقت، انہی کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے۔ لیکن کمال ہے صاحب العصر والزمان کے جلال کی ایک جھلک آئی ہے اس دنیا کہ تم سے تمہاری عبادتوں تک کو چھین لیا گیا ہے کہ اب اختیار تمہارا تھا، ذرا سجدہ کر کے سبحان اللہ، کعبہ تمہارے پاس موجود تھا، حکومتیں بھی تمہاری تھی، ذرا طواف تو کر کے دکھاؤ۔ تمہارے پاس نجف موجود ہے، جاؤ ذرا فیض علی تو اٹھاؤ۔ کربلا موجود ہے، جاؤ حصول جنت تو کرو۔ تمہارے پاس مشہد ہے، جاؤ حصول حاجات تو کرو، حصول شفا تو کرو۔ لیکن انسان کی ستم ظریفی دیکھیے، در شفا بند ہے، در شفا کو بند کر دیا گیا ہے۔ حفاظتی اقدامات کر کے اجازت دی جاتی کہ اندر جائیے اور شفا مانگیے انسانوں کے لیے۔ بہرکیف یہ رات اللہ کا ایک انعام ہے، اس رات کے راز کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس رات کے راز کیا ہے۔ خاندان نبوت تک اس راز کو نہیں جانتے، تبھی تم امام کی بیٹی کہہ رہی ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو اس خوبصورت نیند سے اچانک جگایا گیا، میں نے دیکھا میرے سامنے ایک مجسم نور سجدے میں تھا۔ کیا کہنا اس حجت کی؟ تو اس رات کے اسرار تو خانوادہ نبوت پہ ظاہر نہیں کیے گئے، خود شہزادی کونین پر نرجس خاتون سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کیفیت آمد حجت عرض کریں گے، لیکن اس وقت قرآن کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، کیا خوبصورت آیت کریمہ ہے کہ مالک فرما رہا ہے اے میرے نبی انہیں بتاؤ، علمو انہیں علم دو، انہیں بتاؤ، ان سے کہو، اور ہم سے خطاب براہ راست نبی کے ذریعے سے، اور علم جانو، جانو یعنی علم حاصل کرو، جانو میں جو بات کر رہا ہوں پروردگار ہوں تمہارا، میں کہہ رہا ہوں علم ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، ارے جانو میں اللہ زمین کو مرنے کے بعد حیات دیتا ہوں، زمین
के मरने के बाद उसे हयात देता हूँ मैं। यही वो उम्मीद है जो आज रात से मंसूब है। जब रसूल खुदा और मासूमीन से साहिबुल असर के बारे में पूछा गया तो यही आयत सरकार सादिक आले मोहम्मद ने पढ़ी और फरमाया क्या तुमने कुरान में ये आयत नहीं पढ़ी? इलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा, कि वो अल्लाह है, जानो वो अल्लाह जो जमीन को मरने के बाद हयात अता करता है, उसे जिंदा कर देता है उस जमीन को। मौला से पूछा गया मौला इससे क्या मुराद है, जमीन कैसे मरती है? कहा जब हमारा अमर छोड़ दिया जाता है, जब हमसे बुग़्ज़ रखा जाता है, जब हमारे अहकामात को रद्द कर दिया जाता है, जब हमारे फजाइल से इनकार कर दिया जाता है, जब हमें तजवीज किया जाना लग जाता है कि हम जैसे कोई और भी हैं, वाह 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 माशाअल्लाह, जमीन मर जाती है, सुभान मर जाती है। और फिर हमारे अमर से, हमारी हुज्जत से, कायम आले मोहम्मद से इस जमीन को आज की रात जहां बादशाह की आमद है वहां पर हयात अर्ज की भी रात है कि अल्लाह इस जमीन को मरने के बाद जिंदा करता है। ये वो नीमा शाबान है जिस रात को जमीन जिंदा हुई है, जमीन जिंदा हुई है, यानी जमीन पर जमादात, नबातात, हैवानात, हर तरह की मखलूक जो है उसको जिंदगी इसी रात के सदक़े में दी गई है। ये रात लैलो नहार मुकद्दस नहीं है, आने वाला मुकद्दस इतना है जो अपने साथ जिंदगी लाया है। तुमने क्या तासुर दिया इमाम ज़माना के बारे में कि हाथ में तलवार होगी बस गर्दनें उड़ाता जाएगा। तो आयत तो कह रही है हम जमीन को मरने के बाद हयात देते हैं, आने वाला मौत नहीं बांटेगा, हयात बांटेगा। लेकिन जमीन को दुश्मन आली और मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुश्मनों से पाक करना ही हयात अर्ज है। सुभान अल्लाह। और यही इमाम करेगा, और यही इमाम नाफिजुल आमिर करेंगे, यही रसूलुल्लाह का अमर नाफिज करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि जमीन को शुतर पे मुहार छोड़ दिया गया है, अहलियाने अर्ज को ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि वो जो मर्जी करते फिरे। नहीं, आज की रात अगर आज की रात इंसान ने अपनी शराफते यौम अलस को उजागर कर लिया तो यकीन जानिए आज इस खित्ता अर्जी से ये कोरोना नामी वबा और इस जैसी और अनदेखी वबाएं खत्म हो जाएंगी अगर आज रात इंसान ने, क्योंकि आज ही रात का वसीला है जब साहिबुल आसर की आमद के सिलसिले में, यानी नूरे मजहरे खुदा के ज़हूर की रात, यानी नूर में नूर अल्लाह की रात, यानी अल्लाह के नूर में से एक नूर जमीन पे आया। आज उस नूर की खुशी में जमीन और आसमान रोशन है। मलाइका अभी उतरेंगे, मलाइका तुम्हारे पास से मस करते हुए गुजरेंगे, तुम्हें उससे फायदा उठाना चाहिए। आज रात इस्तग़फ़ार का मुझे नहीं पता, महदी महदी कहते आज रात दरूद सलाम महदी पर पढ़ने की रात है। आज रात नूरे खुदा को राजी करने की रात है, उसकी ताजील की दुआएं कीजिए। क्या हक हैं उसके आप पर, उसके हक क्या हैं? 5 हक और उससे 5 से फिर 50,000 हकूक और 50 लाख हकूक। पहला हक क्या है? उसकी मारिफत कि आज आने वाला कौन है। क्या आज रात को बस इस तरह से जाया कर दिया जाए कि आप मुसल्ले पे बैठे रहें और फकत अपनी जात को सोचते रहें, मेरे अगले पिछले गुनाह माफ हो जाएं, मुझे रिज्क दे दिया जाए, मुझे बेटा दे दिया जाए। अरे भाई, ये रात तो जब ढली थी, ये हाजतें उसी वक्त इंसान की पूरी कर दी गई थी। अल्लाह तो अब जमीन की तरफ देख रहा है, ये मेरी हुज्जत को कितना मानते हैं, मेरे आम्र को कितना जानते हैं। आज रात फिक्र दीनी की रात है। आज की रात महदी के ज़हूर की दुआएं मांगने की रात है। आज आप महदी को तो मानते हैं लेकिन तखय्युल महदी को नहीं मानते। महदी करने क्या आ रहा है इसको नहीं मानते, महदी को तो मान रहे हैं। हर किताब में लिखा, क्या ज़बरदस्त हैं
کیا یہودی ہیں، کیا عیسائی ہیں، کیا ہندو ہیں؟ کون سا مذہب ہے ایسا جس نے مہدی کا تصور انسان کو نہیں دیا؟ کون سا مذہب ہے؟ فرقوں کی تو بات ہی نہیں ہے، اسلام کا تو یہ ماخذ ہے، اسلام کی تو بنیاد ہے تصور مہدی، لیکن ہر مذہب میں مہدی کا تصور موجود ہے، اور اس کی موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان تڑپ رہا ہے ایک انسان کامل کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ظلم و جور سے زندگی خراب ہو جائے گی، آپ نے کہا گناہ بڑھ جائیں گے، تباہی ہو جائے گی، حقوق العباد اور حقوق اللہ کا انکار ہو جائے گا۔ ارے سرکار، یہ معاشرہ جب سے وجود میں آیا ہے تب سے یہ سب کچھ چلا آ رہا ہے، اور اس میں انبیاء آتے رہے، اوصیاء آتے رہے، حضور آئے، ائمہ طیبین آئے، ختم کیوں نہیں ہوا معاشرے سے یہ سب کچھ؟ تو ظلم و جور انسان کی فطرت میں موجود ہے، انسان کے عناصر میں موجود ہے، لیکن جو کچھ انسان کے عناصر میں موجود ہے یہ سب اس موجودگی کو عین فطرت کرتے ہیں، لہذا انسان جب بھی موجود ہوگا وہ ظلم بھی کرے گا، وہ جور بھی کرے گا، وہ گناہ بھی کرے گا، وہ تسریف بھی کرے گا، وہ اسراف بھی کرے گا، وہ حقوق کو پامال بھی کرے گا، وہ ظلم و جور اور خون کی ندیاں بھی بہائے گا۔ یہ فطرت انسانی ہے، معاف کیجئے، چھپائیے نہیں، سیدھا سیدھا بتائیے کہ بغض علی جور ہے جس سے زمین تباہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیا قطرۃ من بہار میں وہ حدیث موجود نہیں جب رسول خدا سے پوچھا گیا مولا و آقا و مالک کس وجہ سے زمین پر اور اہل زمین پر عذاب آتے ہیں، کس وجہ سے؟ کیا حدیث رسول موجود نہیں؟ قطرۃ من بہار آقا سید احمد مستنبط نے کیا نہیں لکھا اس حدیث کو اسناد صحابہ رضوان اللہ سے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا مولا زمین پر اور اہل زمین پر عذاب کیوں نازل ہوتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اہل زمین کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے بلکہ علماء کی وجہ سے آتے ہیں جو میرے اور میرے علی بھائی کی اور اس کی آل کے فضائل چھپاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اہل زمین پر، مسلمانوں پر نہیں، اہل زمین پر، زمین پر عذاب تب نازل ہوتا ہے جب علماء علی کے اور آل محمد کے فضائل چھپاتے ہیں۔ تو کہیں یہ وبائیں جو آ رہی ہیں کہیں یہ اسی کا شاخسانہ تو نہیں ہے کہ آج کے علماء نے تو کہیں یہ گناہ نہیں کیا، کہیں آج کے ذاکرین سے تو یہ گناہ نہیں ہو گیا، کہیں آج کے مفتیوں سے تو یہ گناہ نہیں ہو گیا، کہا کہ اہل زمین پر عذاب تب ہوتا ہے جب وہ علی کے فضائل چھپاتے ہیں۔ کھول دیجئے علی کے فضائل جو آپ کے قلوب میں موجود ہیں، سینے کھول دیجئے، علی محمد کے وسیع ہیں، محمد کے بھائی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ علی کو ماننے سے شرک تو کیا، شرک ادنا سا درجہ بھی انسان کے قریب نہیں آتا، کیونکہ بت شکن ہی تو توحید پرستی کا سبق دیتا۔ علی کو ماننے، علی کا تو نام ہے مبید الشرک، شرک کو کاٹ کر جڑ سے اکھاڑ کر پھینک لینے والا مبید الشرک۔ اب جس کا نام ہے مبید الشرک ہو، جو لا فتح ہو، کیا معنی نہیں لکھے کہ لا فتح کیا ہے؟ کہا لا فتح وہ جوان ہوتا ہے جس نے کبھی بتوں کو پوجا نہ ہو۔ یہ تو بتوں کو پوجنے والے کہہ رہے تھے، لا فتح الا علی، علی کے سوا اور کوئی عرب میں موجود نہیں جس نے بتوں کے آگے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ تھا وہ کائنات میں تصور، اور آج کی رات اتمام ہوا، سبحان اللہ، تمام ہوا اللہ کا منصوبہ۔ سبحان اللہ۔ آج کی رات جو تصور رسول تھا وہ جامع ہوا، انسان پر وہ ظاہر ہو گیا، سبحان اللہ۔ انسان پہ تو کیا حقوق ہیں؟ معرفت، معرفت کیا ہوتی ہے کہ کیسے حاصل کریں معرفت؟ معرفت اسے جاننا، اسے ماننا، اور پھر آگے اس کا پرچار کرنا،
یہ ہے معرفت. یہ حق کے معرفت رکھتے ہیں نبی کے وسیع نبی کے بیٹے آپ پر کہ آپ حق کے معرفت ادا کیجیے. سبحان اللہ. دوسرا حق انتظار فرض, ان کی آمد کا انتظار کرنا, ان کی آمد کا انتظار کرنا. یہ انتظار کیا ہے؟ کیا چیز ہے یہ انتظار کہ انسان انتظار کرے؟ کیا کرے؟ کیا کرے؟ انتظار کیسے ہوتا ہے؟ کدھر ہوتا ہے؟ کسی راستے میں بیٹھنے کا نام تو انتظار نہیں ہے. ساری رات کھڑے رہنے کا نام تو انتظار نہیں ہے. انتظار یہ ہے کہ کیا باقی جو تھے 13 ان کی معرفت انہیں سمجھ لیا اور اب ان کے 13 کے حاصل کو چاہتے ہو. یہ ہے انتظار. کہ یہ انتظار رہے کہ ہم 13 کو مان چکے, اب ہمارا ایمان مکمل ہو جب 14واں آ جائے. تکمیل ایمان ہے انتظار. سبحان اللہ. سبحان کیا کہنے, انتظار کی تیاریاں کیا کریں. تکمیل کسی نے کہا گھوڑا منگوا لیا ہے, کسی نے کہا تلوار منگا لی ہے, کسی نے کہا میں تیار ہو گیا ہوں جنگ لڑنے کے لیے, میں لشکر امام میں. کیا ہوتا ہے لشکر امام؟ امام کوئی چھاونی بنائیں گے, امام کوئی کینٹ بنائیں گے, امام بھرتی کا نظام نافذ کریں گے؟ ہرگز نہیں. ہم اب بھی وقت امام میں ہیں. ہمارا امام حاضر ناظر ہے اللہ کے ساتھ. کیا یہ نہیں ہے کتابوں میں انہو کانا حاضر مع اللہ بالیقین کہ امام صاحب العصر اللہ کے ساتھ ہر جگہ حاضر سبحان اللہ. اللہ کے ساتھ قابل یقین کرو اس پہ. کیا حکم نہیں ہے؟ مکیال پڑھ لیجئے گا اگر زیادہ تردد ہو. کیا اس میں موجود نہیں ہے ارتباط منتظر جس کا نام ہے سید تقی کی, اس میں پڑھ لیجئے. کیا یہ نہیں لکھا ہوا؟ کیا اس میں درج نہیں ہے کہ امام اللہ کے ساتھ ہر جگہ حاضرن, ماشاءاللہ, اللہ کے ساتھ حاضرن مع اللہ, اللہ کے ساتھ ہر جگہ حاضر ہے, جہاں بھی اللہ ہے. اسی لیے تو رسول معراج پر گئے اور اللہ سے جب ملاقات ہو رہی تھی تب اللہ نے پوچھا تھا اے میرے محبوب اپنے اوصیاء کو دیکھنا چاہتا ہے تو عرش کے داہنی طرف دیکھ, تجھے کچھ نور نظر آئیں گے. اشراق نور. آج رات کے تو پہلے حقوق سن لیجیے تاکہ پھر میں اشراق نور بیان کروں کہ امام مہدی علیہ السلام صرف آج رات میں نازل نہیں ہوئے, اس سے پہلے بھی ظہور ہوتا رہا ہے. اور وہ کہاں کہاں ہوا, کیسے کیسے ہوا. اشراق نور خدا کیسے ہوتا ہے. اور اس میں اب پہلا ہے کہ انسان معرفت حاصل کرے, دوسرا ہے انتظار فرض کرے. انتظار کیا ہے؟ یعنی 13 کی محبت اور 13 کی اطاعت. یہ ہے انتظار. اور 14ویں پہ یقین کہ وہ آ کے تکمیل دین کرے گا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد حق کے معرفت کے بعد, حق کے انتظار کے بعد مہدی کا حق ہے تم پر کہ تم مہدی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو, اپنی اولاد کو خرچ کرو. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مولا کے لشکر میں مولا آئیں گے, پھر وہ ہمیں کام دیں گے, پھر ہم تلواریں اٹھائیں گے, پھر ہم کافروں سے لڑیں گے. ارے یہ نہیں ہے بات. ہم اب بھی لشکر امام ہیں. کیا تم نے حق ادا کیا؟ تمہارے امام نے تو کہا تھا کہ اے حسین بن رو میں بیمار تھا, تم نے میری عیادت نہیں کی. حسین بن رو تڑپ کے کہنے لگے مولائی اللہ نہ کرے نصیب دشمنا, آپ کب بیمار ہوئے؟ اللہ نہ کرے, آپ تو شفائے کلی ہے. تو ارشاد فرمایا تمہارے ساتھ ایک پڑوسی تھا مومن, وہ بیمار تھا, تم اس کی عیادت کو نہیں گئے. سبحان اللہ. اپنے امام کو نہیں پوچھا. کوئی پیاسا مومن تھا, تم نے پانی نہیں پلایا, تم نے امام کو پیاسا رکھا. یہ تمہارے امام نے کہا تھا کہ انفال کرو, یہی لشکر ہے. یعنی ایک مومن دوسرے مومن کا خیال کرے, یہ لشکری ہے کہ لشکر کا خیال کر رہا ہے تمہارے. اسی لیے فرمایا تھا کیا رسول اللہ نے کہ صادق بیٹے نے نہیں فرمایا تھا کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کو ملنے کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اپنے منہ کو کھرچتا ہے
اپنے منہ کو زخمی کرتا ہے، پیٹتا ہے، چیخے مارتا ہے، اور مولا مسکرا دیا اور کہنے لگے کیا انتقام لیا مومنوں نے ابلیس سے؟ کہنے لگے مولا ایک مومن دوسرے کو ملنے نکلتا ہے اور وہ اپنا منہ پیٹتا ہے، خراشے ڈالتا ہے، اپنا گوشت نوچتا ہے، کیوں؟ مومن نے کیا کیا؟ کہا اس لیے وہ منہ پیٹتا ہے کہ یہ ابھی دونوں مومن مل بیٹھیں گے اور علی کی بات یہ علی کی باتیں کریں گے، یہ علی کی باتیں کریں گے، اس لیے چہرہ پرچتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے علی ہی کل ایمان، معرفت علی ہی سب کچھ ہے، وہی علی ہے، چاہے وہ آج ہو، کل ہو، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، ہم ایک ہی علی کے قائل ہیں۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ کل کلا کوئی لوگ یہ کہیں کہ یہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، یہ وقت کے علی ہیں، یہ آج کے علی ہیں، یہ کل کے علی تھے، یہ پرسوں کے علی ہیں، یہ حال کے علی ہیں، یہ مستقبل کے۔ اسی لیے رسول اللہ نے دروازے بند کر دیے تھے، من کنت مولا فہذا علی، اس علی کے سوا کوئی تمہارا مولا نہیں، یہ علی ہاذا، تو راستے بند کر دیے تھے۔ اور صاحب الزمان بلا شبہ حامل ولایت علی ہیں، ولایت خدا ہیں، ولایت رسول ان کے پاس ہے بلا شبہ، اور وہ شریک القرآن ہیں، ناطق اور سامت، جو حقوق سامت کو حاصل ہیں وہی ناطق کو حاصل ہیں۔ جیسے قرآن کی عظمت تمہارے پاس چھپے ہوئے قرآن کی ہے، ویسے ہی صاحب الزمان کی ہے، صاحب الزمان کی۔ تو انفال یہ نہیں ہے جناب کہ ہم لشکر میں شامل ہونے کی دعائیں کرتے رہیں اور معاشرہ کہیں، کیا امامت مہدی اور امامت محمد والے محمد کیا معاشرے کے لیے نہیں ہے، صرف جنت کے درجے دینے کے لیے؟ نہیں، انسانیت کو شرف کمال تک پہنچانا اسی امامت کا ہی خاصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے انسانیت پہ زور دیا ہے، فرقہ واریت پہ زور نہیں دیا، قومی تعصب پہ زور نہیں دیا، قرہ ارضی کو ایک اخروٹ کی مانند قرار دیا کہ امام کے ہاتھ پہ قرہ ارضی، یہ کائنات ایک اخروٹ کی مانند ہے۔ تو انسان معرفت حاصل کرے، پھر انتظار کی لذت کو محسوس کرے، اس کے بعد انفال کریں۔ انفال میں کیا کیا؟ تمہارے جان، تمہارا مال، تمہاری اولاد، یہ سب کچھ تمہارا ہے، جسے تم اللہ کے لیے ينفقون کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اپنی اولادوں کی تربیت ایسے کرو کہ ادھر مہدی کا نام آئے، ادھر وہ مقصد مہدی بتانے لگے۔ مہدی کو جاننا مفید تو ثواب کی حد تک ہے، مہدی کے مقصد کو جاننا دین اسلام، سبحان اللہ، اس کو جاننا، مہدی کے مقصد کو جاننا دین اسلام ہے۔ صرف آتش بازی کرنا، موم بتیاں جلانا، اگربتیاں جلانا جشن نہیں ہوتا۔ جشن یہ کہ جس نے میرے دین میں تفکر کیا اس کا ایک لمحہ 70 سالہ عبادت سے سبحان اللہ۔ تفکر دین کیجئے کہ کیا ہے دین، اور اب اس کا معرفت ہے، انتظار ہے، اس کی محبت میں مال خرچ کیجئے، اور اس کے فضائل کا چوتھا آقا ہے کہ اس کے فضائل کا پرچار کیجئے۔ یہ کون مہدی ہے، یہ کون؟ ہمیں نیابت مہدی مت بتائیے، مہدی بتائیے، ہمیں یہ مت بتائیے کہ اس کائنات میں نائب امام کتنے ہیں، یہ بتائیے مہدی کس شان کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، مہدی جو اس وقت زمین و آسمان کا نہیں، توحید خدا کو قائم کیے ہوئے ہے، جو بقائے وجود کی علت ہے، ہر شے کا وجود۔ اگر انسان سارے مر جائیں، وفات پا جائیں، یہ قرہ ارض انسان سے خالی ہو جائے، تو توحید کس کام کی، کس پہ نازل ہوگی، کون اسے مانے گا، کس کے لیے توحید کا اظہار کرے گا خدا، کس کے لیے توحید کو ظاہر کرے گا، اپنی صفت توحید کو کیسے ظاہر کرے گا؟ یہ توحید اللہ کی صفتوں میں سے بہت ہی کوئی ایک ایسی آسان صفت ہے جو انسان جیسے کم ظرف پہ ظاہر کی گئی۔
انسان پہ ظاہر کی گئی. نہ جانے جو توحید کا مالک ہے اس کی اور کتنی صفتیں ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نحن صفات اللہ، ہم ہی اللہ کی صفتیں ہیں. اب اس کی نہ جانے کتنی صفتیں ہیں جس کے مظہر یہ ہیں. نحن اسماء الحسنى، ہم اس کے خوبصورت نام ہیں. اور اللہ نے کہا مجھے تو میرے پیارے ناموں سے ہی پکارو، اپنے خدا کی حیثیت سے نہ پکارو بلکہ میرے ناموں سے مجھے پکارو. اور محمد والے محمد نے کہا وہ نام ہم ہیں، وہ نام ہم ہیں. آج قرۂ ارضی اس مصیبت میں جو پھنسی ہے تو انشاءاللہ مہدی کے صدقے میں ہی اس سے نجات پائے گی. ان ہر مصیبت سے نجات پائے گی تمام انسانیت. تاکہ میں اس لیے پوری انسانیت کی دعا کر رہا ہوں تاکہ قرآن مجید نے بھی تو کہا نا کہ ہم عذاب نازل کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کافروں کے خون سے مومن الگ ہو جائے. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انسانیت کی حفاظت ہو تاکہ اس انسانوں کے اندر صلح میں موجود مومن ظاہر ہو جائے. یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کے فیصلے اور اس کی سنت ہے کہ وہ جب تک پاک طیب چیزوں کو خباثات سے پاک نہیں کر دے گا، خبیثوں کو الگ نہیں کر دے گا، تب تک اس کی حجت کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے تاکہ انسان انتظار کی لذت اٹھاتا رہے، اسے پتا چلتا رہے کہ میرا امام کب آئے گا، کیسے آئے گا. بھائی وہ غیب نہیں ہے. پردے کے پیچھے ہو جانا یہ فرد کو تھوڑی ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. گھر سے فرد اگر موجود ہو، اس کی حقیقت کو جانتے ہوں اور وہ گھر سے نکل جائیں تو کیا کہا جائے گا؟ وہ ہے ہی نہیں، وہ غیب ہے، وہ کدھر ہے؟ نہیں، وہ حاضر ناظر ہے، اللہ کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے ساتھ. اب جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں مہدی ساتھ ساتھ اس کے مظہر کے طور پہ موجود ہے. سبحان اللہ. آج رات بھی اگر ہم نے مہدی کو حاضر ناظر جان لیا تو ہم مہدی کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی دیکھ پائیں گے تاکہ اس کی تجلی ہے مہدی. بس جو مہدی کو دیکھ لیا، مہدی کو دیکھ لیا تو ہم پہ تجلی خدا ہو گیا. اب لیکن اس سے پہلے ذرا انسان کو تو سمجھ لیں کہ انسان کیا ہے. دیکھیے فلسفے نے تو اسفار اربع سے لے کر سرکار مکی تک اور بہت سارے دوسرے مفسرین سب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تین انسان ہیں، انسان مادی اور انسان نفسی اور انسان عقلی. یہ تینوں کے ساتھ جو حالانکہ تینوں درجے الگ ہیں لیکن انسان کیونکہ ہم انسان ہیں اور بطور انسان گفتگو جا رہی ہے تو اس لیے انسان کا میں نے انسان کہا، ورنہ ان کے درجے اور ہیں. انسان مادی جیسے ہم، انسان نفسی جیسے نبی، انسان عقلی جیسے محمد والے محمد. ماشاءاللہ. اول ما خلق اللہ العقل، ماشاءاللہ. رسول خدا نے کہا ہے اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا اور پھر کہا میں ہوں عقل، میں محمد مصطفیٰ ہوں عقل. انسان مادی کیا ہے؟ انسان مادی ہم جیسے انسان. انہوں نے کیا کیا؟ آج کی ترقی کو مد نظر رکھیے کہ انسان مادی کتنا تیز ہے، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، پتہ نہیں کون کون سا بم، اور پھر اس انسان نے چاند پہ کمند ڈال دی، مریخ پہ جانے کی تیاری. انسان نے کیا کیا ترقی نہیں کی، کیا کیا نہیں، مشینی انسان، کیا کیا جنریشنز، کیا کیا نیو جنریشنز، کیا کیا ورلڈ آرڈر اس نے بنائے، اور کیا کیا انسانیت کے لیے اس نے فیض رسانی کی اور کیا کیا تباہ کاریاں کی. اسی انسان نے، مادی نے، تھوڑے سے مادے سے چند گرام یا چند تولے مٹی سے ایسا جوہر کشید کر لیا جو ایٹومک کہلاتا ہے، جو ایٹم کہلاتا ہے، اور اس سے تباہ کاری مچا دی اس انسان نے اس خطہ ارضی میں. لیکن یہ انسان مادی کی ترقی ہے کہ چاند پہ قدم رکھ لیا. انسان مادی
کتنا بڑا شرف ہے اس کے پاس کہ اس نے کیا کیا نہیں کیا. یہ انسان مادی ہے اور اس سے بڑا لیکن انسان مادی ایک کام نہیں کر سکا. وہ پرندہ بنا کے پھونک مار کے اڑا نہیں سکا. وہ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ لگا کے اسے بینائی نہیں دے سکا. یہ انسان مادی انسان کے مردہ ہونے پہ اسے جگا نہیں سکا. اسے دوبارہ یہ کون کام کرتا تھا؟ انسان نفسی. جیسے عیسیٰ نبی اور یہ تو چاند تک پہنچا نا مادی انسان، لیکن انسان نفسی اپنے ظاہری بدن وہ اتنا لطیف ہے، یعنی اس کا نفس اور اس کا بدن ایک جیسا ہے. جیسا اس کا نفس پاک ہے ویسا ہی اس کا بدن ہے، یعنی نفس جیسا ہی اس کا بدن ہے. انسان مادی روح اور نفس اور بدن کا مجموعہ ہے. لیکن انسان نفسی جو ظاہر و باطن نفس ہے، وہ عیسیٰ چوتھے آسمان پر بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی راکٹ کے، بغیر کسی ذریعے کے وہ تشریف لے گئے. انہیں آسمان نے روکا نہیں. کیسا لطیف بدن تھا اس کا. یہ ہے انسان نفسی. اور انسان عقلی وہ ایسا انسان ہوتا ہے جہاں نہ انسان مادی پہنچ سکتا ہے نہ انسان نفسی. وہ مردوں کو زندہ تو کر سکتا ہے لیکن اللہ سے جب چاہے نہیں مل سکتا. لیکن انسان عقلی وہ محمد جو جب چاہے وہ خدا سے ملے. وہ وہاں تک چلا گیا جہاں پر جبریل نے کہا تھا مخلوق آگے نہیں جا سکتی. یا رسول اللہ اس سے آگے کبھی کوئی نبی مرسل کوئی ملک مقرب نہیں جا سکا. یا رسول اللہ جب رسول اس نقطے سے آگے گئے جہاں مخلوق نہیں جا سکتی، نور میں نور اللہ جب آگے بڑھا تو اچانک مڑ کے جبریل کی طرف دیکھا جو حد مخلوق میں کھڑے تھے. اس طرف دیکھ کر سرکار نے ارشاد فرمایا جبرائیل تمہاری کوئی خواہش ہے کہ میں اللہ سے منوا آؤں؟ کوئی خواہش ہے؟ جبریل نے اس وقت کہا مولا مجھے کیا حاجت ہو سکتی ہے تیرے ہوتے ہوئے، ہاں لیکن ایک درخواست ضرور ہے، اگر اسے منوا کر آپ آ گئے تو آپ کا احسان ہوگا. ہاں جبریل بتا تیری کیا حاجت ہے؟ کہا مولائی یا سیدی یا رسول اللہ بس اتنی مہربانی کیجئے، سب تقرب میرے پاس ہیں، صرف ایک مہربانی کیجئے، آج اللہ سے منوا آئیے گا کہ جب محشر ہو قیامت ہو تو میں صراط پہ اپنا پر بچھاؤں جہاں سے تیرے بھائی علی کے شیعہ گزر. جب یہ کہا جبریل نے رسول اللہ مسکرائے اور جب واپس آئے تو جبریل نے کہا مولا میری خواہش منوا آئے. مسکرا کے رسول نے تھپکی دی جبریل کو اور کہا سنو اللہ نے کہا جبریل سے کہو تسبیح پڑھا کرے بحق کے مہدی. ارے مہدی کا صدقہ دے دے مجھے، مہدی کا صدقہ دے دے، ہم اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. وہ مومنین کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھائے گا. یہ مہدی کے اسم کی برکت ہے. اور پھر یہ انسان کامل انسان عقل کا ظہور ہے آج کی رات، جو صرف جسمانی حیثیت سے خدا سے ملنے نہیں جا رہا، رہتا ہی خدا کے پاس ہے، جسے خدا نے اپنی توحیدی پردوں کے پیچھے جوان کیا ہے. نہ جانے اس کی جوانی کیا ہے، نہ جانے اس کا بچپنا کیا ہے، نہ جانے اس کا علم کیا ہے، نہ جانے اس کا کیا ہے، لیکن کمال ہے پھر وہ ہستی جسے اس کا بابا ہونے کا شرف حاصل، جو مہدی کا بھی بابا ہے، جس کی امامت مہدی پر بھی واجب ہے، یعنی حضرت حسن العسکری علیہ السلام. پھر کمال امینہ ہیں، کیا کہنے اس ہستی خاتون زمانہ، وہ جو ملکہ کونین ہے، جو اسماء و صفات کے قرب میں رہتی ہے، جس کے سامنے توحید کے پردے ہٹے ہوئے ہیں، جو سیدہ طاہرہ کی بہو اور بیٹی کہلاتی ہے، جس کا نکاح رسول اللہ نے خود پڑھایا، اس کے گواہ عیسیٰ موسیٰ ہو. اس شہزادی کا کیا کہنا، کیا کہنا. حرم عسکری بادشاہ میں آج کی رات ہے،
اور سرکار فرما رہے ہیں اے میرے پھوپھی آج افطار کے بعد ہمارے گھر تشریف لائیے گا. اور کسی نے کہا ایک روایت میں کہ سرکار نے کہا افطار ہمارے ساتھ کیجیے گا، یعنی وہ روزے میں ہوں گی یا کھانا کھانا کی دعوت بھیجی گئی. سرکار حکیمہ خاتون تشریف لائی. چند باتیں اس میں بڑی پر مغز ہیں. شہزادی آئی اور بادشاہ نے کہا پھوپھی ماں وہ لمحہ آ رہا ہے. اور بعضوں نے لکھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ کا لمحہ آ رہا ہے. واہ 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 واہ، جیسے ایام اللہ قرآن میں ہے، سبحان اللہ. کہا وہ ساعت خدا آ رہی ہے جس میں اس کا بقیہ ظاہر ہونے والا کہ بقیہ ظاہر ہونا آتی. کہا ماں وہ آثار نہیں ہے، یعنی وہ اثر نہیں ہے، مؤثر ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. وہ خود مؤثر ہے، وہ اثر نہیں ہے، وہ خود مؤثر ہے. بس شہزادی کہتی ہیں میں عسکری بادشاہ کے حجرے سے اٹھ کے سیدہ کے حجرے میں جب آئی تو میں نے دیکھا بستر پہ استراحت فرما رہی تھی. میں نے سلام کیا، شہزادی اٹھی، ادب بجا لائیں. میں نے ان کے ادب کی تعریف کی، میں ان کے قریب بیٹھ گئی اور میں کہنے لگی شہزادی کچھ خبر ہے؟ عسکری نے کیا فرمایا؟ کہا ماں میں تو ایسے کوئی آثار نہیں پاتی، میں تو کچھ نہیں ایسا پاتی کہ مجھ پہ کوئی ایسا نزول ہونے والا ہے، سبحان اللہ. مجھ پہ کوئی ایسی شے نازل ہونے والی ہے خدا کے اسراروں میں سے، میں تو نہیں پاتی. کہا سنو یہ امام نے کہا ہے، یہ عسکری نے کہا ہے، واہ. یہ عسکری بادشاہ نے کہا ہے. کہا اچھا مولا یہ عسکری نے کہا ہے. ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ بی بی کہتی ہیں ایک نور نے ہمیں گھیر لیا، ایک نور نے ہمیں گھیر لیا. واہ. اس نور میں ہماری آنکھیں چندھا گئیں. سبحان اللہ. میں تصویر خدا پڑھنے لگی، واہ. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمیں سکون کی کیفیت میں سلا دیا گیا ہے. واہ واہ. میں جب جاگی تو میں نے ایک کانوں میں ایک آواز سنی، کوئی شخصیت کہہ رہی تھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور میں ہوں کلمہ، میں ہوں بقیت اللہ، میں ہوں صاحب العصر والزمان. بس جب یہ کہا تو میں نے اٹھ کے دیکھا شہزادی قریب کھڑی مسکرا رہی تھی، اور میں نے دیکھا شہزادہ زمین سے اٹھ کے اپنی ماں کے بازوؤں میں تھا. میں نے شہزادے کو ایک لباس نوری میں دیکھا، پھر میں نے پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں سنی، پھر میں نے ملائکہ نور کو دیکھا. تو میں نے پکار کے کہا کہ یا ابن الرسول، یہ وہ آثار نظر آ گئے جو آپ فرما رہے تھے. کہا نبی کا بیٹا تیزی سے ہمارے حجرے کی طرف آیا اور شہزادے کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہنے لگے اے بقیت اللہ، اے صاحب السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان یا القائم المہدی یا میم ہا میم دا ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یا میرے اللہ، میرے پروردگار عالم، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اے میرے خالق مالک، تو نے اپنے بے انتہا کرم نوازیوں میں سے ہم پہ آج کی رات اپنی کرم نوازی سے نازل کی، اور ہم اپنے نفس، اپنے وجود اور اپنے روح کے ساتھ ہم نے اس رات کو پا لیا، جس رات روح القدس کا نزول ہوگا. سبحان اللہ. جس رات تیرے امن کا نزول ہوگا، جس رات تیری امان کا نزول ہوگا، سبحان اللہ. جس رات تیرے صاحب العصر کا، تیری حجت کا نزول ہوگا، جس رات تیرے بنائے ہوئے منتقم علی اللہ کا ظہور ہوا. تجھے امام حسن عسکری کی امامت اور اس کی خاصہ کا واسطہ، تجھے طہارت شہزادی حکیمہ خاتون کا واسطہ، تجھے طہارت سرکار نرجس خاتون کا واسطہ. اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، تجھے ناطق قرآن کا واسطہ، تجھے سامد قرآن کا واسطہ. میرے پروردگار عالم،
تجھے محمد والے محمد کی عزت و حرمت اور فضائل کا واسطہ، میرے اللہ تجھے محمد والے محمد کے اس حق کا واسطہ جسے صرف تو جانتا ہے، میرے پروردگار عالم تجھے محمد والے محمد کی زبانوں سے نکلے ہوئے کلمہ توحید کا واسطہ، اے میرے پروردگار عالم تجھے اپنی ذات کا واسطہ، یا غنی بالذات تجھے اپنی بنائی ہوئی اس مقدس رات کا واسطہ، تجھے طہارت حرمت زہرا کا واسطہ، تجھے زہرا کی خوشیوں کا واسطہ جو بہت ہی تھوڑی ہیں، میرے مولا و آقا صاحب العصر کے واسطے اور وسیلے سے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، تمام مومن مومنات کی حاجتوں کو پورا، تمام مومن مومنات کی معیشت کو درست فرما، میرے مولا تمام مقروضوں کے قرض ادا فرما، تمام مومن مومنات بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا، ہمارے مخصوص مریضوں کو شفا کاملہ، میرے پروردگار صحت و سلامتی عافیت عطا فرما، تجھے محمد والے محمد شہداء کربلا اسیران کربلا کا واسطہ، تجھے انبیاء و مرسلین و اوصیاء کا واسطہ، تجھے حضرت جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کا واسطہ، تجھے تمام ملا اعلیٰ کے رہنے والے ان ملائکہ کا واسطہ، میرے مولا جو تیرے قرب کے سوا کہیں اور نہیں رہتے، میرے پروردگار عالم تجھے اپنے اسماء و صفات کا واسطہ، تجھے حرمت مہدی کا واسطہ، میرے مولا ہمارے صاحب کا جلد ظہور فرما، میرے مولا پردوں کو ہٹا دے، ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو مٹا دے، جو حائل ہیں ہمیں اپنے امام کی زیارت نہیں کرنے دیتے، میرے مولا ہمیں غدیری انسان بنا دے، میرے پروردگار ہمارے معاشرے کو غدیری کر دے، ولایت علی پہ ہمیں ثابت قدم رکھ، ولایت علی ہی وہ ذریعہ ہے، وہ راستہ ہے جس پر ہمارے امام نے ہم تک پہنچنا ہے، میرے پروردگار ہمیں عزادار بنا، ماتمی بنا، ہمیں غدیری بنا، میرے مولا ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت معصومین، ولایت صاحب العصر پہ ثابت قدم رکھ، ہمیں عذاب جہنم و قبر سے محفوظ فرما، ہمارے مشکلات کو حل کر، مصیبتوں کو ٹال، قرۂ عرضی پر میرے پروردگار عالم جتنی مصیبتیں اور وبائیں ہیں سب کو ختم کر دے، میرے مولا انسان پہ رحم کر، تجھے صاحب العصر کا واسطہ، میرے پروردگار تجھے محمد والے محمد اپنی کریمی کا واسطہ، صاحب العصر والزمان کی زیارت میرے مولا ہم پہ کرم کر، محمد والے محمد کا صدقہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، میرے پروردگار صاحبان مجالس میں میرے مولا جہاں جہاں بھی کوئی مومن پڑھ رہا ہے، یہ کوئی سن رہا ہے، میرے مولا اس پہ اپنی کرم نوازیوں کا نشر فرما، ہمارے مرحومین کو اس ثواب میں شامل فرما، ہماری مشکلات کو حل کر، ہماری مصیبتوں کو ٹال، ہمارے بچوں پر کرم کر، میرے مولا بے انتہا اچھا مستقبل عطا فرما، عطاۃ محمد والے محمد عطا فرما، صاحب العصر کا ظہور فرما، اللہم صلی اللہ محمد، اللہم صلی اللہ محمد۔